اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نسلم علی رسولہ الکریم، واما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور دوستوں اور ہم وطنوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ روحانی خلافت کیا چیز ہے۔ کیا اس دور میں بھی یہ چیز ہے یا مستقبل میں بھی ہوگی، یا صرف یہ ماضی تک محدود تھی اور اولیاء کرام جو آج سے 100 سال 150 سال پہلے اس دنیا میں آئے اور تشریف لے گئے اور وسائل الہی سے واصل ہو گئے، انہی کے حد تک یہ سلسلہ محدود ہے، یا اس زمانے بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے اور یہ قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا؟ میرے دوستوں اور بھائیوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ ائمہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کر رہے تو آپ کو ان کی زندگی میں آزمائشیں، دکھ، قربانیاں، آزمائشیں، یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، کیونکہ اسلام کوئی یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، اسلام کو اتنا آسان نہیں ہے، یہ جنت کا راستہ کوئی آسان نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا گھر کی طرف جانا یہ راستہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے، یہ بڑا تکالیف سے بھرا ہوا ہے۔ یہ کسی عربی شاعر نے یہ صحیح کہا تھا کہ عفت الجنت بے مکروہات نہ، کہ جنت کو ہماری ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے، ارد گرد گول دائرہ لگا ہوا ہے، اس گول دائرے کے ارد گرد یہ بہت خطرناک راستہ ہے، کانٹے ہیں، جھاڑیاں ہیں، یہ پرخار راستہ ہے، اور اس پرخار راستے کے درمیان میں، وسط میں، مرکز میں، سینٹر میں جنت واقع ہے، اس کو عبور کر کے جانا پڑتا ہے، یہ راستہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ تو ہم اگر اولیاء کرام کی زندگی کا بھی مطالعہ کر لیں تو ہمارے پر یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائیں گی۔ ان کی زندگی میں بھی بہت سے دکھ مصائب آئے اور انہوں نے ان کو بڑا خندہ پیشانی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، اور مقابلہ ہونے پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کامیابی کی سند عطا کی۔ میرے دوستوں بھائیوں، جب ان ہستیوں نے، ائمہ کرام نے، نیک لوگوں نے جب ولایت کا دعویٰ کیا اور جب انہوں نے لوگوں کو تبلیغ دی تو وہ بھی اس وقت کے مسلمان بھی تھے، کلمہ گو بھی تھے، تو وہ سب کچھ یہ جانتے تھے، مگر میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اس دور کی چمگادڑیں تھی۔ چمگادڑیں کسے کہا جاتا ہے دوستو بھائیوں؟ چمگادڑیں اس کو کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو یہ سورج کی روشنی کوئی فائدہ نہیں دیتی، اگر کوئی دوسرا پرندہ ہے وہ بڑا آسانی کے ساتھ یہ یہاں پر پرواز کرے گا، اس کے جو روشنی ہے سورج کی، اس کے اندر اس کی آنکھوں کے ساتھ ٹکرائے گی اور واپس جائے گی، مگر جو چمگادڑیں ہوتی ہیں سورج کی روشنی کو اجازت نہیں کہ اس کی نظر کے ٹکرائے اور پھر واپس جائے، ایسے کبھی نہیں ہے۔ جو سی چمگادڑ ہوتی ہے یہ ایک اندھیرا اور ظلمت خور جانور ہے، یہ اندھیرا لے کر ہی اڑتی ہے، اس کا کام اندھیرے میں ہی اڑنا ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اولیاء کرام کے، انبیاء کرام کے خصائص، کمالات، ان کے فضائل کے منکر ہیں میرے دوستو، وہ حقیقت میں چمگادڑیں ہیں۔ چمگادڑوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بہت لوگوں نے اپنے وقت کے اولیاء کو بڑا تنگ کیا، وقت کے بادشاہوں نے اولیاء کو تنگ کیا۔ حجاج بن یوسف جیسا ایک ظالم اور ایک جیسا پتھر دل رکھنے والا انسان، اس نے کئی تابعین کو اس نے شہید کرایا، یہاں تے حضرت سعید بن جبیر جو کہ مشہور تابعی ہے، ان کو بھی شہید اسی حجاج بن یوسف نے کرایا۔ دوستو بھائیو، حضرت مجدد الثانی سر ہندی رحمت اللہ علیہ، ان کو
अकबर बादशाह के बेटे जहांगीर ने 3 साल किला ग्वालियर में क्या कैद रखा, उनको जिंदा में रखा। क्यों रखा? कि उनके दिल में अजमत अल्लाह तबारक ताला की थी, अल्लाह तबारक ताला की अजमत उनके दिलों में थी। ये किसी शायर ने सही कहा है कि तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं, लगा हो बिस्तर जिनका तेरी गली में। और जो इंसान अल्लाह तबारक ताला को हो जाता है, अल्लाह तबारक ताला से इंसान के हो जाते हैं, वो होता तो इंसान है मगर वो बादशाह होता है, उसका जहन तो फकीरों वाला होता है, मसाकीन वाला होता है। मगर दोस्तों भाइयों, वो जब अल्लाह ताला का इंसान होता है, अल्लाह का दोस्त होता है, तो वो बादशाह होता है। वो उसकी बादशाही के हालात अखबार चिमगादड़ों पर यहाँ नहीं होते। चिमगादड़ें उनको वो एक आम सा इंसान समझती हैं, वो खुद पर ही क्यास करती हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास माल, हमारे पास दौलत, हमारे पास हुकूमत, हमारे पास इस्तेदार, और इस इंसान के पास क्या है? ये तो वैसे तबलीग की बातें करने आ जाता है, ये तो वैसे पागल ही को लगता है। उन्होंने उनको पागल से ज़्यादा कुछ समझा। मगर ये एक बात याद रखिए कि जिस इंसान के साथ अल्लाह तबारक ताला की ज़ात हो, वो अकेला नहीं होता। और अल्लाह तबारक ताला के सहारे से बड़ा इंसान का कोई सहारा नहीं है। जिसको अल्लाह का सहारा है, वो इंसान कभी अकेला नहीं है, वो बहुत ताकतवर इंसान है। उसके मुद्दे मुकाबले इंसान ख्वाह बहुत तादाद में हो जाए, लश्कर वाले हो जाए, इक़्तिदार वाले इंसान हो जाए, वजीर मिल जाए, दुनिया के बेईमान और गलत लोग उसके साथ मिल जाए, मगर वो कमज़ोर है। बिन लाकर जो जैसे है फतह काबिलियत की ही नहीं होती, कबूलियत की होती है। उन लोगों के पास कबूलियत का मकाम होता है जिनके साथ मेरा अल्लाह तबारक ताला होता है, जिसके साथ मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं। वो हमेशा फातिहा होता है, वो मफ्तूह कभी नहीं हुआ। वक़्त की आजमाइशों की वजह से उसमें अंधेरियाँ तो बहुत चलती हैं इस चिराग पर। उस चिराग को बुझाने के लिए अंधेरियाँ बहुत चलती हैं, उसको बुझाने की कोशिश की जाती है, उसको हराने की कोशिश की जाती है, उस पर हमले किए जाते हैं, उस पर तनकीदें की जाती हैं, उससे बहुत तंग किया जाता है, मगर उसके बावजूद वो हरता नहीं है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, आपके दौर का हिंदू हुक्मरान जिसका नाम पृथ्वीराज था, राजा पिथौरा था, चौहान था, उसने आपके आगे बहुत बड़े मंत्र पढ़े, बहुत बड़ी उसने गुस्ताखियाँ की, उसने बहुत बड़ा इनको तंग किया। आपके जैसे दोस्त थे, आपके जैसे साथ कुछ चंद साथी थे, उनके लिए बड़ी मुश्किलात के पहाड़ खड़े कर दिए, मगर काबिलियत को फतह नहीं हुई, कबूलियत को फतह हुई है। ये हर ख्वाजा मोइनुद्दीन मेरी रहमतुल्लाह कबूलियत थे, मकबूल इंसान थे। मकबूल इंसान को ही फतह होती है, मरदूद को नहीं होती। मरदूद होने के लिए अगर मरदूद इंसान है तो दौलत उसकी मरदूदियत को कभी नहीं छुपा सकती। अगर इंसान मकबूलियत है तो उसकी गुर्बत उसको कभी शिकस्त नहीं दिलाएगी, वो उसको दौलत कभी आगे नहीं ला जाएगी, वो इंसान फिर भी पाता रहेगा। तो दोस्तों, मैं ये बात करना चाहता था कि जब उन लोगों ने ये अच्छी बात का दावा किया, उन वक़्त के जैसे हुक्मरान थे, उन वक़्त के बासर लोग थे, चौधरी थे, बड़े बड़े हुक्मरान थे, उन लोगों ने उनका इनकार कर दिया, उनके बारे में बड़ी हज़र सराय की, उनके बारे में बहुत किस्म किस्म की बातें की, उनको जिताने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, मगर उन लोगों को आपने मुँह की ही खानी पड़ी और मुँह के खाने के सिवा उनको कुछ ना मिला। तो दोस्तों भाइयों, ये जो सा और या अल्लाह का ये आने का सिलसिला है, ये क़यामत तक रहेगा। अल्लाह तबारक ताला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को 3 ज़मानों पर अल्लाह तबारक ताला ने तक़सीम फरमा दी है। ये अरवा की तक़सीम ज़माने के असूल पर अमल करते हुए पहले दौर में भी नेक इंसान रहे हैं, इस दौर में भी हैं, और आने वाले वक़्त में भी नेक लोग, मकबूल लोग होंगे जिनकी ड्यूटी लगी हुई होगी। वो हर एक नेक इंसान की अल्लाह तबारक ताला ने ड्यूटी लगाई हुई है, हर ज़माने में ड्यूटी लगाई हुई है। जो सा अभी आलम अरवा में है, अदब में है, जो अभी तक दुनिया में नहीं आए, उनकी भी ड्यूटी अल्लाह ताला लगाई हुई है कि तुमने फलाने ज़माने में जाना है, तुमने फलाने दौर में जाना है, तुमने ये दुनिया में मेरा
یہ تبلیغ کا کام، تم نے میرے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا ہے، تم نے میرے نبی کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے۔ تو یہ دوستوں اور بھائیوں، یہ کام قیامت تک رہے گا۔ ہمارے مسلمان بھائی یہ بہت کہتے ہیں یار وہ پہلے ہی گزر گیا، ہو گیا، ولی تھے، اس دور میں تو کوئی بات نہیں۔ اور میں نے کئی لوگوں سے یہ بات سنی ہے کہ جب ان کے سامنے اولیاء کرام کی کرامات کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ یہ بات بڑی آسانی کے ساتھ جھٹلا دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں یار اس دور میں یہ کیا کہتے کیمرے نہیں تھے، اس دن میں ویڈیو نہیں تھی، اگر وہ اس دور میں بھی ہوتی تو ان کا جھوٹ حیا ہو جاتا۔ میں ان سے یہ کہتا ہوں اگر آپ صرف ویڈیو تک کی بات محدود رکھتے ہیں تو پھر آپ یہ بھی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے نہیں ہوئے۔ آپ اس بات کا بھی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ابو جہل کے ہاتھ میں یہ ککریوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا۔ پھر آپ اس بات کا بھی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے آپ کے اوپر باطلوں نے سائن نہیں کیا۔ پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس اونٹ نے جس کا مالک اس کو بہت موہ ڈالتا تھا اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کلامی نہیں کی۔ پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ درختوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کیا۔ پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حرم نے آپ کے ساتھ کلام نہیں کیا۔ پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ سو سماج جس کو ہم کو کہتے ہیں اس نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام نہیں کیا، کیونکہ آپ کا جو سا ایک دعویٰ ہے، آپ ایک کیمرے کا یہ سہارا لیتے ہیں، مگر وہ جیسے چیزیں ہیں وہ بھی کیمرے کے بغیر ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ معراج والا معجزہ دیکھ لیں، کتنا بڑا معجزہ ہے۔ پھر یہ لوگ تو یہ کہہ دیں گے اگر اس دور میں کوئی ہوتے تو پھر یہ لوگ تو یہاں پہ بھی یہ کہہ دیتے کہ جناب یہ تو کیمرے کا دور ہے، ہمیں کیمرے کے سامنے تصویریں کھینچنے دیں پھر ہم مانیں گے، ورنہ ہم اس بات کو کبھی نہیں مانتے۔ تو میں میرے بھائیوں دوستوں یہ کہنا چاہتا ہوں آج کے دور میں بھی چمگادڑیں بہت ہیں، چمگادڑوں کی کوئی بہت محتاط ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر انسان کو دیدہ ور نہیں بنایا۔ یہ شاعر مشرق علامہ اقبال تھے، انہوں نے یہ ایک صحیح بات فرمائی ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ دوستو بھائیو یہ دیدہ ور کون لوگ ہے؟ یہ چمن کیا ہے؟ یہ چمن اس دنیا کو کہا گیا ہے، اور دیدہ ور لوگ کنہیں کہا گیا ہے؟ یہ آنکھوں والے بینائی والے لوگ جن کو قرآن پاک نے بنا انسان کہا ہے، اور قرآن پاک نے یہ بھی کہا ہے کہ لا یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والے برابر نہیں ہیں۔ اور دیکھنے والے کون ہیں؟ جو اللہ کے قریبی ہیں، جو مقبول انسان ہے۔ اور اندھا کسے کہا گیا؟ اندھا وہ ہے جو مردود ہے، جو ہر بات کو دیکھتے ہیں پھر بھی انکار کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔